باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جو لوگ خود سے کوئی بات بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کے نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے ان کی سزا آگ ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو خود بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، تو انہیں عذاب کی سزا ملے گی۔ ایک وہ جو انہوں نے خود کرتوت کیے اور دوسرا جو انہوں نے لوگوں کو بھٹکایا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 40 سے 47 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جو تکذیب کرتے ہیں ہماری نشانی کے ساتھ اور استکبار کرتے ہیں ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہیں کھولے جاتے ان کے دروازے آسمان کے اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ گھسے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ وکذالک نجزی المجرمین، اور یوں ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ تو فتح، کھولے جاتے ہیں، بی اوپن، یالج جو گزر جائے، پاسز، سم مل کے یاد، سوئی کا ناکا، آئی آف دی نیڈل۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ان سے تکبر برتتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب سے مراد یہ ہے کہ پیغام حق کو سنا جائے، اسے سمجھا جائے، لیکن جب اس پہ عمل کرنے کی باری آئے تو اپنے تکبر کی بنیاد پہ اس سے انکار کر دیا جائے۔ اس طرح آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہیں وہ کتنے غلط کام کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا اور ان کا اوپر سے اڑنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں۔ غواش، اڑنا، اکبرنگ، پیغام حق کی متکبرانہ انداز میں تکذیب کرنے والے کی سزا جہنم ہے۔ دنیاوی زندگی میں جہنم کی مثال اس ہسپتال کی مانند ہے جہاں انتہائی موذی اور جان لیوا قسم کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ہسپتال عام طور پہ آبادی سے دور کسی جگہ پہ بنائے جاتے ہیں اور ان میں علاج کی نوعیت بہت سخت ہے، اس لیے سیکورٹی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے کہ کہیں کو مریض بھاگ کے نکل نہ جائے۔ اور دوسرا، اسے الگ تھلگ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی لوگ اس مرض سے محفوظ رہیں۔ جہنم میں پائے جانے والے لوگوں کی اس دنیا میں طرز عمل کیا رہی تھی، اس کی ایک جھلک ہمیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ملتی ہے۔ ہم نے بکھیر رکھا ہے جہنم کے لیے اکثر جن و انس کو۔ ان کے دل ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے ہی نہیں، یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جہنمی طرف سے محفوظ رکھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے، نہیں مکلف کرتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔
اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہی اصحاب جنت ہیں، وہ اسی میں رہتے ہیں۔ نافرمانوں کے برعکس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت اعمال صالح کر کے دیتے ہیں، وہ جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اس دنیا میں امن و چین اور سکون سے لبریز ہوتی ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے میں بھی وہ امن، سکون اور چین پاتے ہیں۔ کسی چیز کی صلاحیتوں اور سکت کا اندازہ اس کے خالق سے زیادہ کسی کو نہیں ہوتا۔ ہم سب کے خالق اور مالک حقیقی اللہ پاک ہے۔ ان کے احکامات میں سے کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کی سکت سے باہر ہو۔ جو لوگ اپنی صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے حبیب کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم نے نکال باہر کی جو ان کے سینوں میں تھی کوئی پھانس، جاری ہیں ان کے تحت نہریں۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا، اور وہ کہتے ہیں حمد اللہ تعالیٰ ہی کی جس نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور نہ تھا کہ ہم ہدایت پا لیتے اگر نہ ہدایت فرماتا ہمیں اللہ تعالیٰ۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، تحقیق آیا ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ندا آتی ہے انہیں کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث ہوئے بسبب اس کے جو عمل تم کرتے رہے۔ نظارہ ہم نے کھینچ کر نکال دی، and be removed، غلت کوئی ناخوشی یا کوئی بداثری کے اثرات، یا کہتے ہیں سینوں یا دلوں میں چھپی کوئی پھانس یا کدورت کو کہا جاتا ہے، ملیس۔ نودو ان کو آواز آتی ہے، they are addressed۔ قانون ربی کے مطابق ایک جیسے اعمال کرنے والوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی کے ساتھ اسے بھی دور کر دیتے ہیں، اور وہ سب مل جل کے زندگی کے مزے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم بیان کرتے ہوئے وہ اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ کامیابی دراصل اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی بدولت ہی ممکن ہے، اور اس ہدایت کا وسیلہ اللہ کے وہ پیغامبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ ان لوگوں نے رسولوں کے پیغام کو غور سے سنا، اسے سمجھا، اور اس پہ رسولوں کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، جس کی بدولت انہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے فرمایا تھا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 سے لے کے 73 میں اس جنت کا نقشہ کچھ یوں کھینچا گیا ہے۔ داخل ہو جو جنت میں تم اور تمہارے ازواج خوش اور شادمان، طواف میں ان پہ سنہری تشتریاں اور پیالے، اور اس میں ہے جس کی انہیں خواہش ہو، لذت پائیں آنکھیں اور وہ اسی میں رہتے رہو۔ اور یہ جنت ہے جس کی تم وارث ہوئے بدولت ان اعمال کے جو تم نے کیے، تمہارے لیے اس میں بکثرت میوے ہیں، اسی سے کھاتے رہو۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، ندا دیتے ہیں اصحاب الجنہ اصحاب النار کو، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تحقیق ہم نے حق پایا جو وعدہ فرمایا ہم سے ہمارے رب نے، تو کیا تم نے بھی حق پایا جو وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے؟ قالوا نعم فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، وہ کہتے ہیں ہاں، تو اعلان کرتا ہے کہ مؤذن ان کے مابین لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ظلم کرنے والوں پہ۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ کی راہ سے روکتے اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا کفر کرتے ہیں۔ نادا آواز لگاتے ہیں، کا مؤذن ایک اعلان عام کرنے والا، این اناؤنسر۔ ہماری دنیا موت اور زندگی کا کھیل ہے، مرنے کے بعد ہم جس عالم میں جاتے ہیں عرف عام میں اسے عالم اعراف کہا جاتا ہے۔
عام طور پہ گوشت پوست اور ہڈیوں کے جسم کو انسان کہا جاتا ہے، حالانکہ اس جسم کی حیثیت محض ایک لباس کی ہے۔ اصل چیز روح ہے، اور جب روح کسی جسم سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتی ہے تو اس لباس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ روح ہر عالم میں اپنا لباس تبدیل کرتی ہے۔ جس طرح روح نے اس دنیا کی آب و ہوا کے مطابق اپنا لباس بنایا تھا، بالکل اسی طرح مرنے کے بعد اگلے جہان میں وہ نئے لباس میں اپنا مظاہرہ پیش کرتی ہے، اور اس لباس میں وہ تمام صفات اور تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو اس دنیا میں ریکارڈ ہو چکی۔ وہاں بھی لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، انہیں خوشی اور غم، راحت اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور یہ لوگ آپس میں جنتی اور دوزخی لوگوں میں امتیاز بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں کے مابین ایک حجاب ہے۔ وَلَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلٌّ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پہ کچھ مرد ہیں، وہ پہچانتے ہیں ہر ایک کو اس کی علامتی نشانی سے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور ندا دیتے اصحاب الجنت کو کہ سلامتی ہے تم پہ۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، نہیں وہ داخل ہوئے اس میں اور وہ اس کی طمع رکھتے ہیں۔ پہلا انڈر لائن ہے حجاب، ایک آؤٹ، ایک پردہ، پارٹیشن۔ الاعراف، صفات اور نشانیوں کی مدد سے پہچاننے والے، دوز ہو ریکگنائز، بسیما ہو، امتیازی نشانی، مارکس، انسگنیا، ٹریڈ مارک، یتمعو، حرص اور امید رکھتے ہیں، دے اسپائر۔ ان دونوں طبقوں کے درمیان، جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک آؤٹ ہے جس میں کچھ لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو ان کی نشانیوں کی مدد سے پہچانتے ہیں۔ وہ اہل جنت سے پکار کر کہتے ہیں سلامتی ہے تم پہ۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس کی طمع رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھرتی ہے ان کی نگاہ ملتی ہے اصحاب النار سے، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، نہ کرنا ہمیں ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ۔ صرفت، پھرتے ہیں، اٹرنڈ ہو، تلقاء، ملاقات، میٹ۔ اور جب بلندیوں پہ بیٹھے لوگوں کی نگاہیں دوزخ والوں پہ پڑتی ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں میں شمار نہ کیجیے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، جو لوگ پیغام حق کو سمجھ لینے کے باوجود اس پہ عمل کرنے کے بجائے متکبرانہ انداز میں تکذیب کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کبھی بھی اپنی بری حرکتوں کا انجام نہیں آتا اور وہ لگاتار برے کام کیے جاتے ہیں۔ ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی محال ہے جتنا کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ جبکہ وہ لوگ جو پیغام حق کو قبول کرتے ہیں اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں، وہ اپنے اعمال کی بدولت جنت کے وارث بنا دیے جاتے ہیں اور انہیں وہاں پہ ہر طرح کی آسائش اور نعمت حاصل ہوتی ہے۔ جسم کی حیثیت محض لباس کی ہے، اصل چیز روح ہے۔ جب روح کسی جسم سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتی ہے، اس لباس کو چھوڑ کے اگلے جہان میں وہاں کی آب و ہوا کے مطابق ایک نیا لباس اختیار کرتی ہے۔ اس نئے لباس میں وہ تمام صفات اور خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو اس دنیا میں ریکارڈ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔